پاکستان میں پچھلے 7-8 سالوں میں پاورٹی بڑھ کر 30% ہو گئی ہے. لوگوں کی جو ٹیک ہوم انکمز ہیں وہ ڈکلائن پہ ہے اور ان امپلائمنٹ اوپر چلی گئی ہے. تو مولانا بشیر فاروقی صاحب نے ایک اپیل کی ہے کہ وہ کھانوں کے اوپر جو ہم اسراف کرتے ہیں، 4 ڈشز دیتے ہیں، اس سے پرہیز کیا جائے. تو میں انہی کی زبانی سننا چاہوں گا. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. غربت بہت ہے، مہنگائی بھی بہت ہے اور ان امپلائمنٹ بھی بہت ہے. آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شکریہ، بہت آپ نے موقع دیا. دیکھیں، ہمارے وطن کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں تو آپ مجھ سے کئی گنا زیادہ جانتے ہیں. اب اس وقت ہمارے وزیر اعظم پاکستان کا بار بار یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے کفایت شعاری کو اپنانا ہے، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 60% اپنی گاڑیاں جو ہے نا وہ گراؤنڈ کر دی ہیں. جو 40% گاڑیاں ہیں اس کو بھی ہم نے جو 50% جو ہے پیٹرول کم کر دیا ہے. اور جیسا کہ جب یہ وار شروع نہیں ہوئی تھی تو اس وقت ڈالر کا اس کا ریٹ تھا $72 کا بیرل تھا، اب پہنچ گیا 158 بیرل تک. تو جہاں اور بہت ساری کفایت شعاری ہو سکتی ہے، تو میرا مشورہ تھا پی ایم صاحب کو کہ ماضی میں 20 سال پہلے انہوں نے جو ہے ایک پیغام دیا تھا پاکستان کو کہ بھائی اب شادی کی تقاریب کو ذرا محدود کیا جائے اور اس میں کھانے کے بجائے ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا جائے. تو اگر آج بھی جب ہر بات میں کفایت شعاری کی بات ہو رہی ہے تو یہ موقع ہے کہ جو تیزی کے ساتھ ہماری شادی کی اخراجات بڑھتے چلے جا رہے تھے، اس میں بے تحاشا اسراف بھی ہوتا تھا اور 10 15 20 ڈشیں ہوا کرتی تھیں. اگر وہ 1 ڈش پر لے آئے جائے یا پھر جو ہے اس کی تعداد کچھ کم کر دی جائے، جو مہمان ہیں ان کی تعداد کم کر دی جائے، یا پھر اسے ریفریشمنٹ لے جایا جائے. کیونکہ ابھی جو عالمی رپورٹ یہ ہے کہ 4.5 کروڑ افراد، خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ جون تک چلتی ہے تو 4.5 کروڑ افراد جو ہے وہ بھوک سے نڈال ہو جائیں گے، یعنی ایک قحط کی کیفیت ہو جائے گی. تو جب ہم ہر چیز کی حفاظت کا اہتمام کر رہے ہیں تو خوراک کی حفاظت کا بھی اہتمام کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی رسد تک خوراک نہ پہنچ سکے اور لوگ جو ہے بیچارے بھوکے مرنے لگ جائیں، تو اس وقت ریاست کیا کرے گی؟